اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور رونق بازاروں کے اندر ہے، مساجد کے اندر رونق نہیں۔ لیکن داتا صاحب کی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں آج بھی رونق نظر آتی ہے۔ جن دو چیزوں کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر درس دیا، آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے مزار سے ان دو کاموں کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو انہی دو کاموں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ جو اصل تعلیمات ہیں بزرگوں کی، باقی مزارات پر جانا، میلے کا انعقاد کرنا، ڈھول ڈمکا کرنا، یہ ادھر ادھر کی جو خرافات ہیں، ان سب کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی، اور بزرگوں نے بھی ان سے منع کیا۔ کوئی بزرگ بھی، کوئی اللہ والا ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا۔ اور داتا صاحب کا مزار تو ویسے بھی پاک ہو چکا ہے، وہاں پر تو اب کوئی نشئی بھی نظر نہیں آتا۔ مزار کے اندر آپ جائیں، ایسا خوبصورت ماحول ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، جو بندہ دربار کے قریب بھی بیٹھا ہو، چوکیدار آ کر کہتا ہے چل اٹھ نماز پڑھ جا کے۔ گھر میں پتہ نہیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اپنے شہر میں پتہ نہیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، داتا صاحب کے مزار پر جاؤ، نماز کا وقت ہوگا، اذان تو ہوتی ہے، اذان کے بعد اعلان کرتے ہیں بھائی آ جاؤ نماز پڑھو۔ اس کے بعد بھی یہ چوکیداروں کی ڈیوٹی ہے کہ جو بندہ بھی مزار کے ارد گرد بیٹھا اسے اٹھاؤ، کہو کہ پہلے جا کر نماز پڑھو پھر آ کر حاضری دینا۔ بھائی وہاں تو آج بھی نماز کی تبلیغ کی جاتی ہے، وہاں پر جانے والوں کو آج بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جاتا ہے۔ داتا صاحب کے مزار پر عرس کا انعقاد ہوتا ہے نا، جب وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہزاروں کا اجتماع داتا صاحب کی طرف چہرہ نہیں کرتا، داتا صاحب کی طرف کمر کر کے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ داتا صاحب نے ساری زندگی اسی چیز کا درس دیا تھا، اور اگر آپ نے ان کے پاس آ کر نماز ہی نہیں پڑھنی تو پھر ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قافلے لے کر جاتے ہیں مزارات پر، جانا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت بھی حاصل کرنی چاہیے، ان کے مزارات پر جانے سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ یہاں سے چلے لاہور جائے داتا صاحب کے مزار پر، وہاں سے چلے شورکوٹ چلا جائے، وہاں سے جھنگ چلا جائے سلطان باہو کے مزار پر، اور نماز کسی مزار پر نہ پڑھے، تو ایسے بندوں سے اللہ والے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ والے اس سے راضی ہوتے ہیں جو ان کی تعلیم کو اپناتا ہے، جو ان کی باتوں کو مانتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی قرآن کا درس دیا، نماز کا درس دیا، آج 1000 سال گزر گیا ہے، آپ 24 گھنٹوں کے اندر جب بھی آپ کا دل کرے آپ داتا صاحب چلے جائیں، آپ کے مزار پر چلے جائیں، کوئی بندہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی مسجد میں نوافل پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اور لاہور کے اندر محکمہ اوقاف کے تحت جو مساجد ہیں، رات کو 10 بجے ساری بند کر دی جاتی ہیں، رات کے وقت ساری مساجد کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ داتا صاحب کی مسجد واحد مسجد ہے کہ جو ساری رات کھلی رہتی ہے، لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، تہجد کے وقت بھی وہاں اتنا رش ہوتا ہے جتنا ہماری مساجد میں جمعے کے وقت رش ہوتا ہے۔ تو بھائی اس سے بڑھ کر کیا ان کی تبلیغ ہے کہ ان کے جانے سے 1000 سال کے بعد بھی ان کے مزار پر وہی رونق ہے، جس چیز کا درس دنیا میں دیتے رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ چیز لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہی تو وہ تعلیم ہے۔ اور اگر ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ان پر اللہ کا کرم ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بلند کر رہا ہے، ان کے چرچے کر رہا ہے لوگوں کے اندر، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ داتا صاحب کے زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود تھے۔ لاہور کوئی چھوٹا شہر تو نہیں تھا، لیکن صرف داتا صاحب کا کیوں عرس ہوتا ہے، داتا صاحب کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی تھی، اس لیے آج ان کا نام روشن ہے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو سیدھا نہ کر سکے، وہ ایسے بزرگوں کے بارے میں کہہ دے کہ ان کے مزار پر جانا شرک ہے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہمارے شیخ طریقت قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ داتا صاحب کا عرس کل شروع ہوا، یہ 100-150 سال پہلے شروع ہوا تھا، 978واں سالانہ عرس ہے اس دفعہ داتا صاحب کا۔ تو ہمارے شیخ گرامی فرمایا کرتے تھے کہ انہاں دے وڈے بھی نہیں سن جمے جدوں دا داتا صاحب دا عرس ہوندے ہیں۔ اور بھائی اگر ہم 100 سال پہلے آئے، 150 سال پہلے آئے، تو 950 سال پہلے
داتا صاحب کو عرس کس نے منایا تھا؟ کس نے شروع کیا تھا؟ اور عرس کیا ہے؟ عرس کے موقع پر قرآن پڑھا جاتا ہے، واعظ کیا جاتا ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، دین کا درس دیا جاتا ہے۔ ڈھول ڈمکا عرس نہیں، ناچ گانا عرس نہیں، لاہور چلے جانا عرس نہیں۔ اگر داتا صاحب کا کوئی ماننے والا ہے، ان کا غلام ہے، تو وہ اس سے پتہ چلے گا، اگر وہ لاہور جاتا ہے، پہلے بے نماز تھا، لاہور سے واپس آنے کے بعد کوئی نماز قضا نہ کرے، پتہ چلے کہ یہ اللہ والے کے مزار پر حاضری دے کے آیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں مزارات پر، اب واپس آتے ہیں تو ہاتھوں میں کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے دھاگے باندھ کے رکھے ہیں، یہ جی سیون سے آیا ہے، یہ جی داتا صاحب کے دربار سے، یہ سلطان باہو کے مزار سے۔ بھائی کڑا پیتل کا، سٹیل کا، کسی بھی دھات کا ہو، اگر مدینے سے آ جائے پھر بھی پہننا جائز نہیں۔ سیون کا ہو وہ تو دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے۔ مدینے کا کڑا پہننا بھی جائز نہیں۔ یہ دھاگے پہننا، کڑے پہننا، یہ بزرگوں کی تعلیم نہیں۔ بزرگوں کی تعلیم یہ ہے، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، ان کے پاس گیا، واپس آیا تو ماں باپ کا فرما بردار بن جائے۔ بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہے، ان کے مزار پر جائے، سچی توبہ کر کے آئے، اس کے بعد جھوٹ نہ بولے۔ یہ ہے بزرگوں کی تعلیم، اور ان تعلیمات کو اپنانا یہ ان کا عرس ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں عرس کا پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو عرس کے نام پر ایسی خرافات کرتے ہیں کہ شریعت کو پس پش ڈال دیتے ہیں، شریعت کی بغاوت کر چھوڑتے ہیں۔ تو لہذا دونوں گروہوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اعتدال والا راستہ اپناؤ، بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، جو انہوں نے طریقہ بتایا اس طریقے پر چلو۔